اللہ تعالیٰ کی امانت۔ آج جو آپ کے سامنے قرآنی واقعہ پیش کیا جا رہا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک امانت کا ذکر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 اور 73 میں ارشاد فرمایا۔ ترجمہ قرآن: بے شک ہم نے امانت پیش فرمائی آسمان اور زمین اور پہاڑوں پر، تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، اور آدمی نے اٹھا لی، بے شک وہ اپنی جان کو مشقت میں ڈالنے والا بڑا نادان ہے، تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، اور مشرک مرد اور مشرکہ عورتوں کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی، اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس امانت کا ذکر اس قرآن مجید فرقان حمید میں کیا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں پر پیش کیا، زمینوں پر پیش کیا، پھر آسمانوں پر پیش کیا۔ جب یہ امانت ان کے سامنے پیش ہوئی تو پہاڑوں نے اور زمینوں نے اور آسمانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی کہ اے پروردگار، یہ جو امانت تو نے ہم پر پیش کی، اگر ہم اس امانت کو اٹھا لیتے ہیں اور اس امانت کا حق ادا کرتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس امانت کو اٹھا لیتے ہو تو تمہیں اس کا اجر یہ ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں انعام و اکرام عطا فرمائے گا، اور اگر تم اس امانت کو ادا نہیں کرتے تو تمہیں عذاب بھی دیا جائے گا۔ تو جتنے پہاڑ اور زمینیں اور آسمان تھی، خوف الہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرنے لگی کہ اے مالک، ہم تیرے فرما بردار ہیں، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیرے حکم کو بجا لاتے ہیں، لیکن یہ جو تو امانت ہمیں پیش کر رہا ہے، ہم اس کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ لہٰذا انہوں نے اپنی عاجزی ظاہر کرتے ہوئے اس امانت کو لینے سے انکار کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی امانت کو جناب آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا، تو جناب آدم علیہ السلام نے اس امانت کو قبول کرنے سے پہلے عرض کی، مالک، اگر یہ میں امانت قبول کر لیتا ہوں اور اسے ادا کرتا ہوں تو مجھے ملے گا کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم، اگر تو اس امانت کو اٹھا لیتا ہے اور اس کا حق ادا کرتا ہے تو میں تجھے اکرام اور انعام سے نوازوں گا اور جنت کی اعلیٰ اعلیٰ نعمتیں عطا فرماؤں گا۔ تو جناب آدم علیہ السلام نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ وہ امانت ہے کیا؟ وہ کیا امانت تھی؟ تو اس کے متعلق مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، لیکن علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہی اس کی بہتر تفسیر ہے کہ یہ امانت احکام شریعہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے یہ احکام شریعہ جب پہاڑوں، زمینوں اور آسمانوں کے سامنے پیش کیے تو انہوں نے خوف الہی کی وجہ سے ان کو اٹھانے سے انکار کر دیا، اور جب یہی امانت جو احکام شریعہ تھے اللہ تبارک و تعالی نے جناب آدم کے سامنے پیش کی تو جناب آدم علیہ السلام نے اس کو قبول فرما لیا۔ اب ہمیں یہاں غور کرنا چاہیے کہ آدمی نے تو یہ امانت قبول کر لی، لہٰذا اب ہم اس امانت کو کس حد تک جو ہے تو ادا کر رہے ہیں۔ اگر آج سے ہم کچھ وقت پہلے چلے جائیں، دیکھیں رمضان المبارک کا مہینہ بھی شروع نہیں ہوا تھا، ہماری مساجد کا کیا حال تھا۔ ہماری مساجد میں گنے چنے نمازی تھے، کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبارک مہینہ رمضان المبارک ہمیں عطا فرمایا، الحمدللہ اب مسجدیں رونق سے بھر گئی ہیں، مسجدیں نمازیوں سے بھر گئی ہیں، اب پوری مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوتی ہیں، لوگ تلاوت قرآن کرتے ہیں۔ یہ مبارک مہینہ آتے ہی لوگوں کا عبادت کی طرف ذوق و شوق بڑھ جاتا ہے۔ آیا کیا صرف رمضان المبارک میں ہی ہم نے عبادت کرنی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب تک ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے تب تک ہم نے اس کے احکام شریعہ پر پابندی سے چلنا ہے۔ احکام شریعہ کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ معاملات احکام شریعہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے، مال دیا ہے، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کے دیے ہوئے مال سے زکوٰۃ ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں استطاعت دی ہوئی ہے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم حج کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے، زندگی دی ہے، ہم عاقل ہیں، بالغ ہیں، تو پھر ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، نماز ادا کریں۔ لیکن افسوس کہ ہماری کوتاہیاں ہیں، ہم احکام شریعہ پر پابندی نہیں کرتے۔ اب یہ رمضان المبارک ہمیں ملا ہے، اب یہ ایک آفر والا مہینہ ہے کہ جہاں ایک ثواب کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب اس رمضان المبارک سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ کیونکہ ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں، تہجد کا وقت مل جاتا ہے،
فجر کی باجماعت نماز بھی ادا کر لیتے ہیں، اگر ہم اس کو معمول بنا لیں، اپنی روٹین بنا لیں، تو انشاءاللہ ہمارے رمضان کے بعد بھی یہ معاملات رہ سکتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سنواریں، کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رمضان کا مہینہ دیا ہے اس میں اپنی زندگی کو بدلیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پہ درود پاک نہ پڑے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے کہ جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری جو دعا ارشاد فرمائی کہ اس شخص کا ناک مٹی میں مل جائے جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو ہم نے اس مہینے میں اپنی بخشش کروانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں احکام شریعہ پر پابندی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے جو ہم روزانہ ایک قرآن کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تو صدقہ جاریہ سمجھ کر ان کو جو ہے تو آگے جو ہے تو فارورڈ کریں، لوگوں کو بھیجیں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دیگر لوگ بھی جو ہے تو اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔